بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو پہاڑوں میں اور درختوں میں اور لوگ جو چھتریاں اٹھاتے ہیں ان میں اپنا گھر بنا، پھر ہر قسم کے پھلوں سے اپنی خوراک حاصل کر، پھر ان راستوں پر چل جو تیرے رب نے تیرے لیے آسان بنا دیے ہیں. اس طرح اس مکھی کے پیٹ سے وہ مختلف رنگوں والا مشروب نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. یقیناً ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سوچتے سمجھتے ہوں. اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر وہ تمہاری روح قبض کرتا ہے، اور تم میں سے کوئی ایسا ہوتا ہے جو عمر کے سب سے ناکارہ حصے تک پہنچا دیا جاتا ہے، جس میں پہنچ کر وہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہیں جانتا. بے شک اللہ بڑے علم والا، بڑی قدرت والا ہے. اور اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں کو رزق کے معاملے میں دوسروں پر برتری دے رکھی ہے. اب جن لوگوں کو برتری دی گئی ہے وہ اپنا رزق اپنے غلاموں کو اس طرح نہیں لوٹا دیتے کہ وہ سب برابر ہو جائیں. تو کیا یہ لوگ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ اور اللہ نے تم ہی میں سے تمہارے لیے بیویاں بنائی ہیں اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے پیدا کیے ہیں اور تمہیں اچھی اچھی چیزوں میں سے رزق فراہم کیا ہے. کیا پھر بھی یہ لوگ بے بنیاد باتوں پر ایمان لاتے ہیں؟
اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، اور یہ اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو آسمانوں اور زمین میں سے کسی طرح کا رزق دینے کا نہ کوئی اختیار رکھتی ہیں نہ رکھ سکتی ہیں، لہٰذا تم اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ مختلف مثالوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی اپنے ایک ہونے اور عبادت کے لائق ہونے کو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کسی قسم کے حالات کے تأثر کا محتاج نہیں ہے کہ انسان حالات کو دیکھ کر اپنا رخ چینج کر لیتا ہے، موڑ لیتا ہے، حالات سے گھبرا کر اللہ تبارک و تعالی کس وقت کس انسان کے دل کو کس طرف پلٹ دے یہ اس کے اختیار میں ہے۔ حضرت ثمامہ ابن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جو یمامہ کے سردار تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ان کو نفرت تھی، اور آپ علیہ السلام کے قتل کے در پہ رہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے ثمامہ ابن اسال کے اوپر غلبہ دے دے، تو وہ ایمان لانے سے پہلے اپنے انداز میں عمرہ کرنے کے لیے اپنے شہر سے نکلا، اور راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑ سواروں نے پکڑ لیا اور مسجد نبوی میں لا کر حاضر کیا، اس کو ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا اور اس کے پاس سے گزرے، پوچھا ثمامہ کیا خیال ہے؟ اس نے کہا کہ اگر آپ قتل کرو گے تو ایک ایسے آدمی کو قتل کرو گے کہ جس کے خون کو معاف نہیں کیا جائے گا، اور اگر معاف کر دو گے تو آپ ایک احسان مند آدمی کو معاف کرو گے، اور اگر آپ کچھ فدیہ چاہتے ہو تو جو چاہتے ہو وہ دے دیا جائے گا۔ اتنی بات کی گفتگو ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا اور آپ چلے گئے۔ دوسرے دن بھی یہی گفتگو ہوئی، تیسرے دن بھی یہی گفتگو ہوئی، اور 3 دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، اس کی رسیاں کھول دو۔ جب چھوڑ دیا گیا تو وہ باہر نکلا اور ایک باغ میں جا کر اس نے غسل کیا، کپڑے بدلے، اور فوراً واپس آیا اور آ کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور اس کے بعد کہنے لگا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے پہلے آپ سے زیادہ مجھے کسی سے نفرت نہیں تھی، اور آپ کے شہر سے زیادہ کسی شہر سے نفرت نہیں تھی، اور آج میری یہ حالت ہے کہ آپ سے زیادہ مجھے کوئی محبوب نہیں ہے، آپ کے شہر سے زیادہ کوئی محبوب نہیں ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے اس کے دل کو تبدیل کیا، اس کے دل کے اندر یہ بات ڈالی کہ وہ نفرت سے محبت کے اندر تبدیل ہو جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کو سامنے رکھ کر وہ جس کو چاہے جب چاہے ہدایت دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت میں کسی کے شریک نہ ہونے کو ثابت کیا ان آیات میں، کہ جب آدمی کسی کو اپنے ساتھ شریک کرتا ہے، اپنے کسی کام میں کسی کو جوڑتا ہے، تو اس کی 3 وجوہات ہو سکتی ہیں، 3 شکلیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی شکل یہ ہے کہ انسان خوشی سے کسی کو اپنے کاروبار میں، اپنے مال میں، اپنی کسی چیز میں شریک کر لے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ کوئی زبردستی اس کے ساتھ شامل ہو جائے، اور تیسری شکل یہ ہے کہ مجبوراً کسی کو شریک کرنا پڑے۔ اور اہل عرب کا یہ خیال تھا کہ جیسے دنیا کا کوئی کارخانہ اور کسی چھوٹے سے بادشاہ یا سردار کا بھی اکیلے سلسلہ نہیں چل سکتا، وہ کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ رکھتا ہے اپنی حکومت کو چلانے کے لیے،
تو نعوذ باللہ اللہ کو بھی ضرورت ہے کہ وہ فرشتوں کو، دیوی دیوتاؤں کو، اولیاء کو، بزرگوں کو شامل کرتا ہے اور کچھ اختیارات ان کو دے دیتا ہے اور وہ سارا سلسلہ چلاتے ہیں۔ یہ لچر اور بے بنیاد دلیل ہے۔ اللہ کو کسی کے تعاون کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی چیز کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ، کہ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق کے معاملے میں فوقیت دی ہے۔ اور اس چیز کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ مال کے اعتبار سے سارے لوگ برابر نہیں ہیں۔ کسی کے پاس زیادہ رزق ہے، کسی کے پاس کم ہے۔ کوئی ایسا ہے کہ جو مشکل سے اپنا گزارا چلا رہا ہے اور کوئی ایسا ہے جس کے سامنے 50 لوگ کام کرنے والے ہیں، تو دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے، برتری دی ہے، بڑھوتری دی ہے۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، تو ایسا تم کبھی دیکھتے ہو کہ جس سیٹھ کے پاس، جس بڑے کسی آدمی مالدار کے پاس چھوٹے لوگ کام کرنے والے ہیں، وہ اپنا مال اتنا ان کو دے دے کہ وہ سارے برابر ہو جائیں؟ یعنی غلام، نوکری کرنے والے اور جو جس آدمی کی نوکری کی جا رہی ہے، ایسا ہو سکتا ہے تم نے کبھی ایسی مثال دیکھی کہ وہ بڑا آدمی ان لوگوں میں اتنا مال تقسیم کرے کہ وہ سارے کے سارے برابر ہو جائیں؟ کوئی بھی انسان دنیا کا یہ نہیں چاہتا کہ کوئی آدمی میری برابری میں آ جائے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا مالدار لے لو، وہ کبھی یہ چیز برداشت اور گوارا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہی بات ہے تو اللہ کیسے یہ چیز گوارا کرے گا کہ میرے پیدا کیے ہوئے، جن کو میں نے وجود دیا، جو میرے غلام ہیں، میرے بندے ہیں، وہ میرے برابر میں آ جائیں۔ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، کیا وہ لوگ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں؟ انکار بھی نہیں کر سکتے۔ زندگی اور موت اللہ دینے والا ہے، رزق اللہ نے دیا ہے، ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں اور ان نعمتوں اور ان چیزوں کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد فرمایا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اللہ نے تم ہی میں سے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدًا، اور تم ہی میں سے تمہاری بیویوں میں سے تمہارے لیے بیٹے پیدا کیے اور پوتے پیدا کیے۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پاک چیزوں میں سے تمہیں رزق دیا۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، کیا تم باطل چیزوں کے اوپر ایمان لاتے ہو؟ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کر دیتے ہو۔ یعنی اللہ نے تم ہی میں سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا۔ ایک روایت میں جو مسلم شریف میں اور بخاری شریف میں روایت ہے کہ عورت کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ یہ ایک مثال ہے عوام میں، بلکہ خواص میں بھی یہی چیز مشہور ہے کہ حقیقت میں حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ ایک مثال دی گئی ہے کہ عورت کی فطرت اور عادت میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے، جس طریقے سے انسان کی پسلی ٹیڑھی ہے۔ اس چیز کو کسی آیت سے ثابت نہیں کیا جا سکتا اور نہ کوئی ایسی حدیث ہے کہ جس میں مکمل طور پر یہ چیز کہی گئی ہو کہ حضرت آدم کی پسلی سے ہی عورت کو پیدا کیا گیا ہے۔ تمثیل دی گئی ہے، مثال دی گئی ہے، بعض حضرات نے اس چیز سے انکار کیا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ من انفسکم، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ تم ہی میں سے ایک کو ہم نے نبی بنایا ہے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے ہی ہیں، وہ فرشتوں میں سے نہیں ہیں، جنات میں سے نہیں ہیں، یا کسی اور مخلوقات میں سے نہیں ہیں۔ جیسے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا کہ من انفسکم، تم ہی میں سے، ایسے ہی عورت کے لیے کہا گیا کہ تم ہی میں سے، تمہاری جنس میں سے عورت بنائی گئی جو تمہاری بیویاں ہیں
اور ان بیویوں سے تمہیں بچے دیے، پھر آگے ان سے پوتے ہوئے، تو اتنی نعمتیں اگر اللہ نے دی ہیں تو عبادت کے لائق وہی ہے، کسی اور کی عبادت اس کے علاوہ نہیں کی جا سکتی۔ اس کے بعد فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی عبادت کرتے ہیں، مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا، جو آسمان اور زمین سے کسی کو کچھ بھی رزق نہیں دے سکتے ہیں اور اس کے مالک نہیں ہیں، وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور نہ ہی اس کی وہ استطاعت اور طاقت رکھتے ہیں، فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے دنیا کی مثالیں بیان مت کرو کہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ بھی اپنی حکومت کا سلسلہ اکیلا نہیں چلا سکتا، اس کے بہت سارے وزیر ہوتے ہیں، بہت ساری اس کے پاس ٹیمیں ایسی ہوتی ہیں، تنظیمیں ہوتی ہیں جن کی مدد سے وہ حکومت چلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے یہ مثالیں بیان مت کرو، یہ دنیا کی مثالیں، مخلوقات کی مثالیں ہیں، یہ خالق کے اوپر چسپا مت کرو۔ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ سب کچھ جانتا ہے، تمہیں اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔